ہر کارکن میں حوصلہ مندی ہو اور آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا جانتا ہو. کیا مانا حوصلہ مندی کا مطلب کیا ہے؟ حوصلہ مندی کا مطلب یہ ہے کہ دو مطلب ہیں. نمبر ایک، مشکل وقت میں اس کے قدم ڈگمگائیں نہیں. نمبر دو، اپنے ساتھیوں کو بھی مشکل وقت میں سہارا اور دلاسا دے سکے. یہ ہے حوصلہ مندی. حوصلہ مندی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں، آج 1444 ہجری ہے، سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ، آج سے 1436 سال پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگ کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا اس کا نام ہے جنگ موتا. سن 8 ہجری میں ہوئی ہے. یہ موتا اردن کی سٹی ہے، ایک علاقے کا نام کرک ہے، اس میں ایک دیہات کا نام موتا ہے. مولانا وہاں بھی کرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کرک کے ساتھ جگہ ہے، وہاں کہتے تو اس کو کرک ہے نا، کروک، یا اس طرح وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو علاقے کا نام موتا ہے، جنگ موتا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جنہیں امیر بنا کے بھیجا، تینوں شہید ہو گئے. حضرت زید ابن حارثہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حوصلہ مندی دیکھیے، 3000 صحابہ اور مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر. 66 گنا بڑا لشکر ہے، 66 گنا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی. ایسے حوصلہ مندی کے ٹپس بتائے صحابہ کو کہ جاتی ہوئی جنگ صحابہ نے واپس پلٹ کے لے لی. کیا ہوا سنیے. حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے اب شام ہو گئی ہے، رات کو تو جنگ رک جاتی ہے، صبح جب جنگ لڑیں گے تو میں 2 فیصلے کر رہا ہوں، دونوں آپ کو ماننے ہوں گے. نمبر 1، میں 1500 آدمی 3000 کے لشکر میں 1500 آدمیوں کہتا ہوں کہ آپ جنگ سے ہٹ کے اس طرف چلے جائیے. آپ یہ نہ کہیے کہ ہم کمزور ہیں، پہلے بھی 2 لاکھ ہیں، یہ 1500 بندہ بھی ہٹ گیا تو کیا اعتراض نہ کرنا. نمبر 1، وہاں چلے جاؤ. نمبر 2، جس وقت عین ہماری جنگ گھمسان پر ہو اور جنگ لڑی جا رہی ہو تو تم اچانک وہاں سے کفار کی طرف سے ایسے آؤ جیسے نایا لشکر ہمارے پاس بطور کمک آ رہا ہے، بطور مدد آ رہا ہے. ہماری لڑائی کے وقت نہیں، عین گھمسان کی جنگ کے وقت آنا. کہ جی ٹھیک ہے. وہی ہوا. ایسے ہی ترتیب پہ جب اگلے دن وہ 1500 کا لشکر وہاں سے گھوڑوں کی ٹاپ دوڑاتے ہوئے آیا تو دشمن کے چھکے چھوٹ گئے. سامنے 2 لاکھ لشکر کے کافروں کو آسمان کی آنکھ نہیں بھاگتے دیکھا. اس حوصلہ مندی کا کیا کام ہوا؟ اپنے کارکنوں کی جان بھی بچا لی اور کافر سے جنگ بھی جیت لی. 9 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت خالد بن ولید کی اس جنگ میں. 9 تلواریں پتھروں پہ نہیں، مخالف کافر کی گردن پہ ٹوٹی ہیں. ایک تلوار اگر آپ وزن اٹھا کے صحابہ کے دور کی تلوار کی آپ نے زیارت کی ہو، میں نے یورپ استنبول کے توپکاپے اسٹیڈیم میں ترکی میں اس تلوار کو دیکھا جو خلفائے اربعہ کی تلواریں وہاں موجود ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں سے پکڑو تو نوک وہاں پہ جا کے لگے. یہ 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید نے توڑی ہیں، لیکن اس جنگ میں بھی حوصلہ مندی نہیں چھوڑی. اور آپ کو پتہ ہے حضرت خالد کی اس حوصلہ مندی سے 2 لاکھ کافر، 3000 مسلمان کتنے شہید ہوئے ہوں گے آپ کو پتہ ہے؟ 12 مسلمان شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، اور 2000 کافر قتل ہوا ہے. 66 بندوں کی تلواروں کا ڈبل لائن جو حضرت خالد ابن ولید نے بنائی تھی، فتوح البلدان علامہ بلازری کو پڑھ کے دیکھ لیں. تو میری بات کا مطلب حوصلہ مندی یوں ہوگا کہ بندہ اس موقع پہ اس کی قدم بھی نہیں ڈگمگائیں گے اور وہ اپنے کارکنوں کو بھی دلاسا دے سکے گا، قوت کو اس مشکل میں بچائے گا. یہ 7ویں نمبر پہ کارکن کا عملی پہلو ہے.